السلام علیکم۔ برطانوی ویزے کا حصول تو پہلے ہی مشکل تھا، لیکن مئی 2025 میں جو وائٹ پیپر آیا ہے اس نے بہت سارے لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ یعنی کہ اگر بات کی جائے سوشل کیئر ویزا روٹ پر رہنے والے افراد کی، تو ان کے لیے اب مستقل سکونت اختیار کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ مستقل سکونت یعنی کہ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین، یعنی یہ وہ سٹیٹس ہے جس کے تحت آپ برطانیہ میں مستقل سکونت اختیار کر سکتے تھے اور آپ کے لیے ویزے کو ایکسٹینڈ کرانا ضروری نہیں تھا۔ سوشل کیئر ویزا روٹ کے ذریعے جو لوگ برطانیہ جا رہے تھے اور وہاں پہ مقیم تھے، ان کے لیے پہلے یہ سٹیٹس حاصل کرنا بہت آسان تھا۔ وہ 5 سال مکمل کرنے کے بعد یہ سٹیٹس حاصل کر سکتے تھے، لیکن مئی 2025 کے نئے رولز کے بعد اب ان کو اپنی تعلیمی قابلیت میں بھی اضافہ کرنا پڑے گا، ان کو انگریزی زبان پر اپنے عبور میں اضافہ کرنا پڑے گا، ان کو اپنی ملازمت تبدیل کرنی پڑے گی، ان کو اپنی کم از کم تنخواہ میں اضافہ کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد 10 سال اپنی مدت بھی وہاں پوری کرنی ہوگی۔ اگر یہ تمام عوامل پورے ہوں گے تو پھر انہیں ILR یعنی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کا سٹیٹس برطانیہ میں حاصل ہوگا۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ برطانیہ میں ویزا کا حصول بہت سے لوگوں کا خواب رہا ہے۔ لوگ بہت کوششیں کر کے اپنی جائیدادیں بیچ کے برطانیہ جاتے ہیں، اور ایسے ویزے حاصل کرنا، چونکہ سکلڈ ورکر کا ویزا حاصل کرنا وہاں مشکل ہوتا ہے، تو لوگ عموماً سوشل کیئر ویزا روٹ استعمال کرتے ہیں۔ سوشل کیئر ویزا روٹ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ ہیلتھ کے شعبے میں جا کر مختلف خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ آپ کا سکلڈ ہونا اتنا ضروری نہیں ہے، آپ کسی کے گھر میں جا کر کسی مریض کی خدمت کر سکتے ہیں، اسی طرح آپ سوشل ورکر کے طور پر وہاں جا سکتے ہیں، آپ کسی صحت کے شعبے میں کوئی چھوٹی موٹی خدمت سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نہ صرف وہاں جا سکتے تھے بلکہ اپنی فیملی کا ویزا بھی اپلائی کر سکتے تھے۔ اس کے لیے جو منیمم شرط تھی تنخواہ کی، وہ 10.75 پاؤنڈ پر گھنٹہ یا تقریباً 20,000 پاؤنڈ سالانہ بنتی تھی۔ اگر ایک اندازہ لگایا جائے تو برطانیہ میں ہر سال تقریباً 1.5 سے 1.25 لاکھ ویزے لگ رہے تھے 2022 سے پہلے، اور ان میں سے بڑی تعداد جو تھی ایسے ورکرز کی تھی جو سوشل کیئر ویزا روٹ استعمال کر کے برطانیہ جاتے تھے۔ یہ کم تعلیم یافتہ لوگ ہوتے تھے، ان کے لیے زبان پر عبور حاصل کرنا اتنا ضروری نہیں ہوتا تھا جتنا کسی سکلڈ ورکر کے لیے ہوتا ہے۔ تو ایک بہت بڑی تعداد وہاں جاتی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ اپنی فیملیز کو بھی وہاں لے جا سکتے تھے۔ تو ان تقریباً 1.25 لاکھ، جیسے 2023 میں 1.25 لاکھ لوگوں کا ویزا لگا، اور ان میں سے 1,06,000 لوگ جو تھے وہ سوشل کیئر ویزا روٹ کے ذریعے برطانیہ پہنچے تھے۔ اور مزے کی بات یہ کہ ان 1,06,000 لوگوں نے اپنی فیملی میں یعنی ان کے ڈپینڈنٹس میں سے 2,76,000 لوگوں کے ویزے لگوائے۔ تو اس طرح سے برطانیہ میں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ سوشل کیئر ویزا روٹ کے ذریعے پہنچ رہے تھے۔ یعنی کہ ابھی میں نے مثال دی کہ 2023 کے اندر تقریباً 4 لاکھ لوگ اس روٹ کے ذریعے برطانیہ میں پہنچے، ڈائریکٹلی یا ڈپینڈنٹس کی صورت میں۔ ان کے لیے وہاں پر جانے کا معیار بھی مختلف تھا، زبان پر عبور کا معیار بھی مختلف تھا، تعلیمی قابلیت کا معیار بھی مختلف تھا، اور وہ سکلڈ ورکر سے کافی مختلف تھا۔ لیکن اب جو نیا قانون آیا ہے، یعنی مئی 2025 میں جو وائٹ پیپر آیا ہے، اس کے بعد ان سوشل کیئر ورکرز پر پابندی لگا دی گئی۔ اب یہ روٹ استعمال نہیں ہو سکے گا، اب مزید لوگ نہیں آئیں گے، جس کے بعد برطانیہ کے اندر ایک نئی صورتحال پیدا ہوگی، جس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو برطانیہ کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کسی طرح سے موبلائز کر کے ان کو ایکٹیو کیا جائے اور ان کو اس جگہ سے پلیس کیا جائے۔ ممکن ہے ان کی تنخواہ میں تھوڑا بہت اضافہ کرنا پڑے، لیکن یہ ہوگا کہ حکومت پر بوجھ کم ہوگا، جو بے روزگاری الاؤنس بہت سارے لوگوں کو دینا پڑے گا وہ نہیں دینا پڑے گا، اور یہ لوگ کسی طرح سے مین سٹریم میں آ جائیں گے اور کام کریں گے اور ورکرز کے طور پہ کام کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ امیگریشن پر سے بوجھ کم ہوگا، جو بہت بڑی تعداد میں لوگ برطانیہ میں ہر سال آ جاتے ہیں، تو وہ اس تعداد میں بھی کافی حد تک کمی ہوگی، بلکہ بہت زیادہ کمی ہو جائے گی۔ پھر دوسری بات یہ کہ برطانیہ کے اندر سکلڈ لوگ زیادہ ہوں گے۔ اب جن لوگوں کو ویزا دیا جائے گا وہ سکلڈ ہوں گے، تو ایک تو یہ برطانیہ کے ذہن میں تھا۔ لیکن اب جو ایک پرابلم یہاں پر ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ میں رہنے والے بہت سارے لوگ اس طرح کے کام کرنے سے گھبراتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ صرف وائٹ کالر جابز میں ان کی پرائیورٹی ہوتی ہے۔ تو یہ جو یہ شعبہ ہے، اس کے اندر لوگوں کو اب بہت زیادہ خرچ کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر کوئی سوشل کیئر ویزا
روٹ کے ذریعے آنے والے جو لوگ جو پہلے سے موجود ہیں وہ کم تنخواہ لیتے تھے، یعنی 10.75 پاؤنڈ فی گھنٹہ میں آپ ان کی خدمات حاصل کر سکتے تھے. لیکن اب اگر آپ کو کسی برطانوی شہری کی خدمات حاصل کرنی ہوں گی تو ممکن ہے کہ آپ کو اس سے بہت زیادہ پیسے فی گھنٹے کے حساب سے دینے پڑیں. تو یہ کہ جو لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھا رہے تھے یوزر کے طور پہ، ان کو اب کافی زیادہ خرچ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ خصوصاً پاکستانیوں کے ذہن میں، ایک پاکستانی اور بھارتیوں کی بڑی تعداد ہے، نائجیریا کے لوگ بھی وہاں موجود ہیں، گھانا کے لوگ بھی سوشل کیئر ویزا کے روٹ کو استعمال کرتے ہیں، تو ان کی بہت بڑی تعداد موجود ہے. اس وائٹ پیپر کے ذریعے برطانیہ نے یہ بتا دیا ہے کہ 2028 تک تو یہ لوگ یہاں پر رہ سکتے ہیں جن کے پاس ویزا ہے، اور وہ اس کو اویل کر سکتے ہیں. اور 2028 کے بعد اگر وہ توسیع کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ ان کو توسیع دے دی جائے، اس کے لیے کچھ شرائط ہوں گے. لیکن اب یہ سمجھنا ضروری ہے یہاں پر، خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے، کہ انہیں اگر وہاں رہنا ہے اور اگر وہ ILR سٹیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں وہاں پر رہتے ہوئے جو موجودہ صورتحال ہے وہ سوٹ نہیں کرے گی. اس میں یہ ہوگا کہ جو ویزا ان کے پاس ابھی ہے اگر وہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ممکن ہے کہ ان کو ویزے میں توسیع نہ ملے اور ان کو اپنے ملک واپس آنا پڑے. اگر وہ برطانیہ میں رہنا چاہتے ہیں، وہ مستقل سکونت اختیار کرنا چاہتے ہیں، وہ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کا سٹیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں چند قدم فوری طور پر اٹھانا پڑیں گے. انہیں برطانیہ میں رہتے ہوئے زبان پر عبور مزید بہتر کرنا پڑے گا. یعنی ابھی لیول 1 کے لوگ جو ہیں وہ اس کے ذریعے نوکری حاصل کر سکتے ہیں، وہاں پر سوشل کیئر ویزا روٹ یوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سکلڈ ورکر کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو آپ کو زبان کے معاملے میں لیول 2 پر آنا پڑے گا. اس کے علاوہ جو تعلیمی قابلیت کا معاملہ ہے وہاں پر یہ ہے کہ سکلڈ آپ کو اپنا سٹیٹس جو ہے وہ سکلڈ ورکر میں تبدیل کرنا پڑے گا. آپ کو نئی جاب تلاش کرنی پڑے گی. جتنا ویزا آپ کے پاس رہ گیا ہے آپ کو نیا ایسا بندہ تلاش کرنا پڑے گا، آجر تلاش کرنا پڑے گا جو آپ کو ویزا دے، آپ کو نئی تنخواہ ملے، آپ کو نئی نوکری ملے. اس نوکری کے لیے آپ کی ریکوائرمنٹ یہ ہوگی کہ آپ کو سکلڈ ورکر والا سٹیٹس حاصل کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی جس کم از کم تنخواہ کے ساتھ آپ وہاں موجود ہیں اس کم از کم تنخواہ کے ساتھ آپ ILR کا سٹیٹس یعنی مستقل سکونت کا سٹیٹس حاصل نہیں کر سکتے. یعنی آپ 20,000 آپ کی 20,000 پاؤنڈ اگر سالانہ تنخواہ ہے تو وہ ناکافی ہے. اب آپ کی کم از کم تنخواہ 38,700 پاؤنڈ ہونی چاہیے. 38,700 پاؤنڈ یہ وہ تنخواہ ہے جو سکلڈ ورکرز کی تنخواہ ہے. تو آپ کو اب سکلڈ ورکر والی کیٹیگری والی نوکری تلاش کرنا پڑے گی. اس کے علاوہ سکلڈ ورکر کی اگر بات کریں تو سکلڈ ورکر کیٹیگری بھی اس وائٹ پیپر کے بعد بڑھا دی گئی ہے. یعنی وہاں پر اب تعلیمی قابلیت جو ہے وہ گریجویشن کے برابر کر دی گئی، یعنی کہ ان کا جو لیول 6 ہے وہ اپلائی ہوگا جو نوکری حاصل کرنا چاہتا ہے سکلڈ ورکر والی کیٹیگری میں. اس سے پہلے جو سوشل کیئر روٹ والی جو کیٹیگری تھی ویزا والی، اس کے اندر جو تعلیمی قابلیت والی کیٹیگری تھی وہ لیول 3 تھی. یعنی کم تعلیمی قابلیت کے لوگ بھی ویزا حاصل کر سکتے تھے وہاں پر رہنے کے لیے. لیکن اگر آپ اپنی کیٹیگری لیول 6 کریں گے جو کہ گریجویشن کے برابر ہے اور برطانیہ کی گریجویشن کے برابر ہے، پاکستانی جو گریجویشن ہے بعض اوقات وہاں پر گریجویشن کنسیڈر نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو علیحدہ سے کچھ امتحانات پاس کرنے پڑتے ہیں یا کچھ خاص ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں. تو اب آپ کو اگر آپ مستقل سکونت برطانیہ میں اختیار حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ سوشل کیئر ویزا پر برطانیہ میں موجود ہیں، آپ کے پاس گنجائش موجود ہے کہ آپ 2028 تک وہاں پر کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کی خدا نخواستہ نوکری چلی جاتی ہے تو آپ کو فوری طور پر نئی نوکری تلاش کرنی ہوگی. اس کے علاوہ آپ کو اپنی تعلیمی قابلیت میں اضافہ کرنا ہوگا، آپ کو گریجویشن کرنی ہوگی برطانیہ میں رہتے ہوئے، آپ کو ایسی ڈگری حاصل کرنا ہوگی جو آپ کو آپ کی کیٹیگری کو سوشل کیئر کیٹیگری سے چینج کرا کر سکلڈ ورکر کی کیٹیگری میں لے جا سکے، اور سکلڈ ورکر کا کیٹیگری کا ویزا اور نوکری آپ کو تلاش کرنی ہوگی. اس کے علاوہ آپ کو اپنی زبان کی پروفیشنسی یعنی آپ کو عبور حاصل کرنا ہوگا انگریزی زبان پر. ابھی آپ لیول 1 عبور پر گزارا کر سکتے تھے، آپ کو اپنے عبور زبان پر بڑھانا ہوگا، آپ کو لیول 2 پر اس کو لے جانا ہوگا. پھر اس کے بعد آپ سکلڈ ورکر کیٹیگری کے لیے اپلائی کر سکیں گے. اس کے علاوہ آپ کو کم از کم تنخواہ والا معاملہ 38,700 پر اس کو لانا ہوگا. پھر ہی اس کے بعد آپ اپنے فیملی کے ویزے وہاں اپلائی کر سکتے ہیں، وہاں پر ان کو لا سکتے ہیں. پھر ڈپینڈنٹس کے معاملے میں بھی برطانیہ بہت سختی اختیار کر رہا ہے، تو اب آپ کو اوور آل اپنا سٹیٹس چینج کرنا پڑے گا. ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ برطانیہ جو ہے کوئی اپنی پالیسی میں چینج کر دے، کوئی نرمی لے آئے، کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ خطرہ بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ جس طرح سے سوشل کیئر ویزاز کو ایک دم بند کیا گیا ہے تو ممکن ہے کہ وہاں پر کوئی لیبر کے شعبے میں
وہاں پر کرائسس پیدا ہو جائے, ان کو محسوس ہو کہ ہمارے پاس لیبر بہت کم رہ گئی, ہمیں مزید لیبر چاہیے, یا جو یہ لوگ موجود ہیں انہی کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ یہ واپس نہ جائیں, یہ لوگ یہاں رک جائیں, چونکہ کافی بڑی تعداد میں اس کے سوشل کیئر ویزاز کے لوگ وہاں برطانیہ کے اندر موجود ہیں اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو اگر وہ وہاں موجود رہتے ہیں اور برطانیہ کی حکومت اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی لا کر ان کو یہاں پرماننٹلی انگیج کر لیتی ہے, اور جو لوگ وہاں موجود ہیں, نئے لوگ تو یقیناً نہیں جائیں گے, تو ان کے لیے پالیسی میں اگر کوئی نرمی اختیار کر لیتی ہے اور ان کو آگے کوئی چانس دے دیتی ہے تو یہ ILR کا سٹیٹس حاصل کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد وہاں پر جو ہے وہ مستقل شہریت بھی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے امکانات بہت کم ہیں, کیونکہ جس تیز رفتاری کے ساتھ UK کی حکومت جو ہے پالیسیوں میں تبدیلی کر رہی ہے, تو نہیں لگتا جس طرح وہ یورپی یونین سے اپنے آپ کو انہوں نے علیحدہ کیا اور یورپین شہریوں کو انہوں نے ڈسکریج کیا کہ وہ برطانیہ کے اندر نہ, کیونکہ پہلے بھی ملازمتوں میں ایک بڑا حصہ یورپین یونین کے جو ممالک تھے, جو ممبر ممالک تھے, ان کے لوگ وہاں پر لیبر میں کام کرتے تھے اور وہ کم تنخواہوں پر کام کرتے تھے, جس کی بنیاد پر کیا ہوتا تھا کہ جو برطانیہ میں مقیم شہری تھے ان کے لیے جو ملازمتوں کے مواقع کم ہو گئے تھے. اگر ملازمتیں ملتی بھی تھیں تو وہ بہت کم تنخواہوں پر ملتی تھیں, جس سے ان کی جو پرسنل لائف تھی وہ بہت حد تک متاثر ہو رہی تھی. تو برطانوی حکومت نے یورپی یونین سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا, جس کے بعد کچھ جاب اپرچونیٹیز پیدا ہوئیں. لیکن اب یہ جو اقدامات کیے گئے ہیں کہ جو سوشل کیئر ویزا کا جو سیکشن بند کر دیا گیا ہے, تو اس کے بعد برطانیہ کے شہریوں کے لیے مواقع تو پیدا ہوں گے, لیکن اگر کوئی بندہ نوکری نہ ہی کرنا چاہے اور اس کو بیٹھ کے کھانے کی عادت پڑ جائے اور وہ اگر وظیفوں پر زندگی گزارنے پر اصرار کرتا رہے, تو بہت مشکل ہے کہ اس کو نوکری پر رکھا جائے. تو پھر ایسی صورت میں یہ لوگ جو وہاں پر موجود ہیں اور ابھی ان کے پاس یہ سوشل کیئر ویزا 2028 تک موجود ہے, تو ممکن ہے کہ برطانیہ کو ان کے لیے کوئی نرمی پیدا کرنی پڑے. لیکن اس بات کی جیسے میں نے کہا کہ امکانات بہت کم ہیں. صرف ایک صورت ہے کہ آپ اپنی تعلیمی قابلیت بڑھائیں, آپ اسکلڈ ورکر کی کیٹیگری میں آئیں, آپ زبان پر پروفیشنسی بڑھائیں, آپ ٹیکسز دیں اور اپنے آپ کو برطانیہ کے لیے زیادہ مفید ثابت کریں, اور کسی طرح 10 سال کا جو ایک مستقل سکونت کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ٹینیور چاہیے, اس ٹینیور کو کسی طرح پورا کریں. تو پھر آپ یقیناً مستقل سکونت بھی اختیار کر سکتے ہیں اور شہری بھی بن سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے برطانوی حکومت کی نرمی کی آپ کو بہرحال ضرورت ہوگی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 24 ڈیجیٹل.